نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو اور بہنوں، آج ہم سورہ بقرہ کی 276 سے آگے 277 نمبر آیت سے شروع کریں گے اور رکوع تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں اب ان لوگوں کا ذکر بیچ میں فرما رہے ہیں۔ سود کے بیان کے بعد پھر اللہ پاک نے یہ ایک آیت اس بارے میں فرما دی، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل نیک کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ کو، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ جو میرے احکام ہیں ان کے سامنے انہوں نے گردنیں رکھ دی اور ایمان لائے اور پھر عمل صالح بھی کیا، ان پر یعنی جو حکم میں نے دیے ان پر عمل کیا، جن سے منع فرمایا ان سے منع ہو گئے، اور پھر اس کے ساتھ نمازوں کو قائم کیا اور زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور ان کے اوپر آخرت میں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور دنیا میں بھی وہ مطمئن ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہر غم اور حزن سے دور رکھیں گے جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کوئی ان کے اوپر کوئی حادثہ آ جاتا ہے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کریں گے، اور جو ادھر کوئی چھوٹی موٹی لغزشیں بھی ہوتی ہیں وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر دوبارہ سود کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا، یعنی جو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈر کر یعنی وہ بقایا سود جو تمہارے لوگوں کے اوپر ہے وہ چھوڑ دیں۔ اب کسی سے سود کا مطالبہ نہ کریں بلکہ اصل زر کا مطالبہ کریں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں چھوڑتے یعنی یہ کام اگر نہیں کرتے یعنی تم سود کو نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا، تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، یعنی جو تمہارا اصل زر ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا، لہٰذا وہ تم ان سے
مانگ سکتے ہو اور سود معاف کر دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے گا، یعنی تم اپنا اصل رقم لے لو گے اور باقی جو سود ہے اس کو معاف ہو جائے گا، اس کے اوپر بھی ظلم نہیں ہے، اس نے صرف اصل زر تم کو واپس کر دیا اور تم نے بھی کوئی ظلم نہیں کیا ان سے سود لے کے، لہٰذا یہ اس کا ثواب الگ سے ملے گا اللہ پاک کی طرف سے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور بخش اگر بخش دو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کو سمجھ ہو، یعنی تم اگر سمجھدار ہو اور تم دیکھ لو کہ یقیناً یہ آدمی جس پر میرا قرض ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے دے سکے، بال بچہ دار ہے اور وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، لہٰذا اس کو اگر قرضہ معاف کر دو، سود سمیت ہی سود تو لینا ہی نہیں ہے، اور وہ اصل زر بھی معاف کر دو اللہ کے نام پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں صحیح سمجھ ہو، آخرت کی فکر ہو، تو اس کا ہم آپ کو بہت بڑا بدلہ دیں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اور ڈرتے رہو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ جو کچھ بھی انسان نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس کو اجر پورا پورا عطا فرمائیں گے، اس میں کچھ کمی بھی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عطا فرما دیں گے۔ لہٰذا توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے چونکہ فرما دیا کہ اگر توبہ نہیں کرتے تو اللہ اور رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا ہے۔ لہٰذا احادیث میں سود کے بارے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن دو آدمی میرے پاس آ گئے، میں سویا ہوا تھا، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے لے گئے ایک جگہ پر، اور وہاں ایک نہر تھی جس میں خون تھا، اور اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اس خون کے نہر میں، اور دوسرا آدمی کنارے پر کھڑا تھا، اور بہت بڑا پتھر اس کے پاس تھا، بھاری پتھر، اور وہ جب اس ندی سے نکلنے کی کوشش کرتا آدمی تو اس کو وہ پتھر مار دیتا اور اس کا سر بالکل کھچل جاتا، اور لڑکھڑاتا ہوا وہ پھر اس میں گر جاتا، لیکن چونکہ آخرت میں تو پھر موت ہے نہیں، لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا اور پھر آنے کی کوشش کرتا، اور یہ آدمی پھر کھڑا ہوتا اور اس کو پتھر سے مار دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور کون سا عذاب ہے جس کو دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود ہے، سود کھانے والے ہیں اور سود میں زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ لہٰذا سودی لین دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود پر قرضہ دینا، سود پر قرضہ لینا، اس کی کتابت کرنا اور اس پر گواہی دینا، یہ سب حرام ہے، اور ایسے بینکوں میں کام حرام ہے جس میں سود کا کاروبار ہو۔ لہٰذا اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری حکومتوں کو بھی یعنی توفیق دے کہ سود سے توبہ کر لے، یعنی کاروباری شکل لے دے۔ بہت انگریزوں کے ساتھ بھی اگر کوئی آپ نے ایک منصوبہ بنانا ہے تو ان کے ساتھ شراکت کے حساب سے ایک منصوبہ بنا دے۔ مثال آپ نے ایک گریڈ اسٹیشن بنانا ہے، ایک ڈیم بنانا ہے، ایک سڑک بنانی ہے، تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لے کہ 50-50 یا 40-60 اس کے ساتھ ریشو رکھ دے کہ جب یہ بن جائے گا سرمایہ کچھ ہمارا ہو جائے گا، کچھ آپ کا ہو جائے گا، اور یہ یعنی دونوں بنا لیں گے، اور اس سے جو آمدن ہوگی اس میں ہم یہ شیئر رکھیں گے، وہ طے ہو جائے گا۔ لہٰذا
وہ آمدن پھر آپس میں تقسیم کر لو، ان کو اپنا دے دو اور اپنا خود لے لو۔ یہ کون سی بات ہے کہ وہ سود پر نہیں دیتے؟ بہت لوگ ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایماندار ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ یعنی دھوکہ نہیں کرتے۔ تو اگر ہم صحیح مسلمان ہو گئے اور اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہو گئے تو ہم تو پہلے دھوکہ بھی نہیں کریں گے ان کو، اور سچ بھی بولیں گے اور صحیح کاروبار بھی ان کے ساتھ کریں گے۔ پھر وہ لوگ خود بخود ہمارے ساتھ کاروبار کرنے لگ جائیں گے اور تقریباً سارا سرمایہ ہمارے ملکوں میں لگانے لگ جائیں گے، کیونکہ اگر ہم ایماندار بن جائیں گے تو تب نا، اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو پھر باہر کے لوگوں کے اعتماد ہمارے اوپر بحال ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم دھوکے، فراڈ اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو کوئی ہمارے قریب بھی نہیں بٹکے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ایمانداری اپنی قوم میں آنی چاہیے، پھر لوگوں کو راغب کرنا چاہیے کہ یہ ہم کاروبار اکٹھا شروع کریں گے اور آپ بھی ساتھ ہوں گے، سرمایہ اکٹھا لگائیں گے، بیرون سے سرمایہ بھی آئے گا اور ملک میں یعنی کارخانے بھی قائم ہوں گے، سڑکیں بھی بنیں گی، شاہراہیں بھی بنیں گے، پل بھی بنیں گے اور ملک آباد ہو جائے گا، ہر ایک چیز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ ایمانداری شرط ہے کہ ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے اندر سچائی آ جائے اور ایمانداری آ جائے اور جتنا منافع ہمیں مل جائے اس پر صبر آ جائے، زیادہ کی کوشش نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ ایمانداری کے ساتھ ان کے ساتھ لین دین کرے۔ تو آپ دیکھیں ایک مسلمان بن کر تو سارے مسلمانوں کا نام بھی روشن ہو جائے گا اور دین بھی ترقی کرنے لگ جائے گا اور لوگ دین میں داخل خود بخود ہوتے جائیں گے۔ صحابہ نے کوئی تلواروں سے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا تھا، اخلاق سے لوگوں کو مسلمان کیا تھا۔ یہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں صرف 2 صحابہ آئے اور انہوں نے لین دین یعنی اسلامی طریقے سے کیا۔ اس وقت تو لوگوں نے بہت ان کے خلاف یعنی کی اور بادشاہ کے پاس بھی چلے گئے، انہوں نے ان کو منگوایا، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تو ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کوئی یعنی زبردستی تو کسی کو نہیں لاتے، ہم ایمانداری کے ساتھ اسلامی اصولوں کے ساتھ ان کے ساتھ لین دین کرتے ہیں تو لوگ خوش ہیں، لہٰذا ہم سے سودا لیتے ہیں، ان سے نہیں لیتے۔ لہٰذا انہوں نے کہا تو بس تم بھی ایمانداری کرو نا، اگر تمہارے پاس لوگ نہیں آتے تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے۔ اور وہ پلتے پھولتے رہے، پھر یعنی اسلام میں لوگ داخل ہوتے رہے۔ اسی طرح اخلاق سے جتنے بھی ادھر یعنی پاک و ہند میں یعنی جتنے بھی ہمارے یہ جو بزرگ آئے، ان کی اخلاق کی وجہ سے یعنی لوگ مسلمان ہوئے اور ان کی لین دین کی وجہ سے ان کے ساتھ جو انہوں نے ان کے ساتھ رویہ رکھا، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ لہٰذا یہ جو دین پھیلا ہے یہ تلوار سے نہیں پھیلا، یہ اخلاق سے پھیلا ہے، اور دین کے سچے مومن بن کر یعنی اللہ پاک نے یہ اتنا اسلام پھیلایا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ تمام اسلامی ضابطوں پر یعنی عمل ہمارا آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔